غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ واپسی کے لیے دی گئی مہلت ختم۔ ملک بھر میں کریک ڈاؤن، کراچی سے گرفتاریوں کا آغاز۔ صدر سے 4 غیر قانونی افغان باشندوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں 2 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار۔ تورخم بارڈر پر غیر قانونی افغان باشندوں کو لے جانے والی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ راولپنڈی میں شہباز شریف ایسوسی ایٹ کالج خیابان سر سید میں غیر قانونی تارکین وطن کو رکھنے کے انتظامات مکمل۔ ایف آئی اے، نادرا اور پولیو ورکرز کی ٹیمیں سینٹر پر پہنچ گئیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار۔ مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 211 روپے 3 پیسے ہو گئے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی، 1 لیٹر کی قیمت 189 روپے 46 پیسے لیٹر ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت سے مزید 100 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 8600 سے زائد ہو گئی۔ بمباری سے جبالہ کیمپ کھنڈر بن گیا۔ صہیونی فوج نے 1 ٹن کے 6 بم گرائے۔ اسرائیلی فوج کا اہم حماس کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس کا مزید غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ ابھی بہت سے منصوبے ہیں۔ غزہ دشمن اور اس کی سیاسی اور عسکری قیادت کا قبرستان بنے گا۔ نیتن یاہو اور اسرائیل کے دیگر رہنما جنگ کے اختتام پر گھٹنے ٹیکیں گے۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ کا بیان۔ لاہور کے نجی اسکول کے طلباء کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کو ہونے والی تباہی پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی لہیہ کیمپس کے طلباء و طالبات کا ملتان گیریجن کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ طلباء کو ہتھیاروں اور آلات کی نمائش دکھائی گئی۔ جنگی ساز و سامان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اسکول کے باہر سے اغوا ہونے والا طالب علم بازیاب۔ پولیس نے بازیاب کرا کر والدین کے حوالے کر دیا۔ ملزمان اسکول کے باہر سے طالب علم کو زبردستی کار میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہینوں نے 205 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق نے 68 رنز اسکور کیے۔ 81 رنز کی اننگز کھیلنے پر فخر زمان مین آف دی میچ قرار۔ اور ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان اہم میچ کھیلا جائے گا۔